बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर आपको ये दे देते हैं कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया, 5वीं मरतबा उनकी आंख में इंजेक्शन लगाया गया। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अभी भी जारी है। इससे पहले एक खबर दी गई कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं बाहर निकाला गया और फिर वो वापस चले गए। और मैंने आपको एक बात कही थी कि पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया वो कभी भी अडियाला की किसी खबर को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर रिपोर्ट नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के लोगों की बात अलग है। कोई अगर जाती तौर पर खबर हासिल कर ले और उसकी बुनियाद के ऊपर वो खबर दे दे और अपने रिस्क के ऊपर दे दे तो वो एक अलग बात है। लेकिन अडियाला जेल से आने वाली इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना आसान नहीं है। पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो तो ये नहीं कर सकता। टीवी चैनल नहीं कर सकते, अखबार नहीं कर सकते। बहरहाल देखिए, रात को वो लेकर आए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 2 बजे के करीब लेकर आए और बाद में जो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया है उन्होंने खबर दी और बैरिस्टर गौर ने खबर दी और किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। तो पिम्स अस्पताल की जो इंतजामिया वो ये कहती है कि इमरान खान साहब उम्र 74 साल, इन्हें 15 जून 2026 को आंखों के बकायदा इलाज यानी 5वें इंजेक्शन के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इलाज से पहले आंखों के माहिर डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और उनकी आंखों का एक खास टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उनकी हालत में कुछ बेहतरी आ रही है। मरीज की इजाजत हासिल करने के बाद तमाम जरूरी तिब्बी निगरानी में और ऑपरेशन थिएटर के तमाम तयशुदा हिफाजती असूलों के मुताबिक सर्जन ने माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 5वीं खुराक लगाई। ये पूरा अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर किया गया। अस्पताल में क्याम के दौरान इलाज से पहले, इलाज के वक्त और उसके बाद उनकी हालत बिल्कुल ठीक और मुस्तहकम थी। बाद में उन्हें आगे की देखभाल की हदायत और जरूरी मशवरों और मुतल्लिका दस्तावेजात के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये जनाब पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अंग्रेजी में एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर लाया गया। एक खबर और फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब की गालिबन सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं और उनका ये दावा है कि इस बात को भी छुपाया जाएगा, लेकिन मेरे पास ये खबर नहीं, क्योंकि अगर ये खुफिया मुलाकात हुई है तो सुहेल अफरीदी को इसे खुफिया रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खुफिया मुलाकात में तो फिर इमरान खान साहब से उन्होंने हदायत दी होंगी, फिर सोशल मीडिया पे रोला भी पड़ जाएगा। अब बैकडोर चैनल क्या चल रहा है, किससे क्या राब्ते हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पिछला दरवाजा खोलती है किसी डील के लिए, मुज़ाकरात के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए, तो वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, ग्राउंड के ऊपर कोई खबर नहीं होती और बैकडोर चैनल चीजें चल रही होती है। बहरहाल अभी आ जाते हैं बाकी खबरों की तरफ। इमरान खान साहब का इलाज जारी है। आलमी मंडी में नाजरीन ने पेट्रोल की कीमतें एकदम गिर गई। जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदे की खबरें आई तो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें क्रैश कर गई। जो कीमतें इमरान खान साहब के दौर में थी उससे तो बहुत ही कम सतह पे पहुंच गई हैं, यानी $80 फी बैरल के आसपास पेट्रोल की कीमतें अब है। इमरान खान साहब के दौर में ये $115-20 तक भी गई थी, तो बहुत कम कीमत हो गई है। अब जिस तरह कीमतें बढ़ाई थी पाकिस्तान की सरकार ने, जैसे पाकिस्तानियों को चूना लगाया था जंग के बहाने, तो अब फौरी तौर पे कीमतें कम भी होनी चाहिए। इमरान खान साहब महंगा पेट्रोल खरीद के $150 का दे रहे थे, आज सस्ता पेट्रोल मिल रहा है आलमी मंडी में $80 फी बैरल। तो क्या ये हुक्मरान $150 का दे सकते? हालांकि ये इमरान खान के दौर से ज्यादा सस्ता पेट्रोल करने के लिए आए थे, तो क्या आप ये सस्ता कर सकते हैं? इन्हें करना चाहिए। और ये लेवी का जो एक तमाशा इन्होंने लगाया, कौम के ऊपर एक बोझ डाल दिया है, बोझ खत्म करना चाहिए। मईशत को मईशत के तरीके से चलाना चाहिए, लोगों की जेबें नहीं काटना चाहिए। आपने गुज़िश्ता चंद सालों में डोनाल्ड ट्रंप और कई दीगर रहनुमाओं के मुंह से और बहुत सारी खबरों में लफ्ज रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स, आजकल सारी दुनिया क्यों इन पत्थरों के पीछे भाग रही है? बड़े बड़े मुल्कों में इन्हें पाने के लिए एक दौड़ लगी हुई है। सब चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स इकट्ठे करें। आज दुनिया में इन धातुओं या मिनरल्स की मांग सोने चांदी की तरह या बादौलत उनसे भी ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है? इन बेजान पत्थरों और मट्टी के ढेरों में आखिर ऐसा क्या है कि सब इनकी खोज में लगे हैं? तमाम बड़े सियासतदानों, मईशतदानों यानी इकोनॉमिस्ट, साइंसदानों, बल्कि जियो पॉलिटिक्स के जो माहिरीन हैं, उनका भी यही मानना है कि मुस्तकबिल में वही मुल्क सुपर पावर होगा जिसके पास ये शानदार मेटल्स या मिनरल्स बड़ी मिकदार में हो। 1987 में स्वीडन के एक फौजी ऑफिसर ने कान में से एक पत्थर ढूंढा और उस पत्थर ने सारा कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा क्यों है? ये मेटल्स या मिनरल्स क्या है, कहां से निकलते हैं, किस काम आते हैं और फिलहाल इन पर किसका कब्जा है, ये सब हम जानेंगे आज के इस स्पेशल वीलॉग रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स।
دراصل ایسی 17 دھاتیں ہیں جن کے بارے میں دنیا کو ماضی میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ یہ 17 کیمیائی عناصر کا ایک گروپ ہے جنہیں لینتینائڈرز بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم عناصر نیوڈیم، ڈسپروسیم، ٹیریم اور یٹریم۔ ریئر ارتھ ہے نا عجیب نام۔ ریئر ارتھ منرلز ابتدائی حالت میں عام پتھروں یا مٹی جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا رنگ زیادہ تر بھورا، سیاہ بھورا، سرمئی یا سرخی مائل بھورا ہوتا ہے، چمکدار نہیں ہوتے بلکہ بے رونق اور عام سی مٹی یا پتھر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر عام آدمی کو کبھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنا قیمتی اور اہم مواد ہے۔ ان کو پہچاننے کے لیے خاص قسم کی ٹیسٹنگ اور کیمیکل تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ ریئر ارتھ منرل پہلی مرتبہ سن 1787 میں سویڈن کے ایک چھوٹے سے گاؤں یٹرابی میں دریافت ہوئے تھے۔ یہ منرل ایک سویڈش فوجی آفیسر کارل ایکسل ارہینیس کو ملے تھے، جنہوں نے ایک کان میں سے ایک انوکھا کالا پتھر نکالا تھا۔ پھر 1794 میں کیمسٹری کے ایک پروفیسر جان گیڈولن نے فن لینڈ میں ان پتھروں میں سے ایک دھات یٹریم کو الگ کر دیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ پھر آنے والے سالوں میں سائنسدان ایک ایک کر کے ان پتھروں میں سے تمام 17 عناصر کو الگ کرتے چلے گئے۔ 1960 کی دہائی ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، یعنی یہ ملتا ہے 1787 میں، 1794 میں اس میں سے ایک ایلیمنٹ الگ ہوتا ہے، اور پھر 17 ایلیمنٹس کو نکلتے نکلتے بہت ساری دہائیاں گزر جاتی ہیں۔ پھر 1960 کی دہائی میں امریکہ کے اندر ایک سائنسدان تھے کارل ایکسل۔ انہوں نے پہلی بار ان نایاب زمینی عناصر کو استعمال کرتے ہوئے ایک مضبوط مقناطیس بنانے کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد 1980 میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ جاپان کے ایک سائنسدان تھے مساتو سگاوا۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں ایک بہت طاقتور نیوڈیم مقناطیس ایجاد کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ تصویر میں آپ ان دونوں سائنسدانوں کو اکٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 1984 میں جنرل موٹرز، یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، انہوں نے ان مقناطیسوں کے ذریعے سے شاندار موٹرز تیار کر لی۔ یہ نئی بننے والی موٹرز بہت چھوٹی تھی، وزن میں بہت ہلکی تھی، طاقت میں بہت زیادہ تھی اور سستی بن رہی تھی۔ ان نئی موٹروں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور اب ان منرلز کی طاقت اور اہمیت ساری دنیا جان چکی تھی۔ یعنی کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے ایک سائنسدان سے، پھر جاپان کے ایک سائنسدان ایک بہتر مقناطیس بناتے ہیں نیوڈیم سے، اور نیوڈیم ان 17 ایلیمنٹس میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد جنرل موٹر اس سے ایک ایسی موٹر بنا لیتی ہے جس کی طاقت بے مثال ہے، وزن کم ہے، وہ جگہ بھی کم گھیرتی ہے اور کم پیسوں میں بن بھی جاتی ہے۔ تو اس سے دنیا کیسے بدل گئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 17 منرلز آج کل کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ان کا سب سے زیادہ استعمال الیکٹرک گاڑیوں میں، خاص طور پہ جو نیوڈیم والا میگنیٹ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ونڈ ٹربائنز میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر اچھی بیٹری اور موٹر نہیں بن سکتی۔ ریئر ارتھ منرلز خاص طور پہ نیوڈیم الیکٹرک موٹرز میں مضبوط مستقل مقناطیس بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی نیوڈیم مقناطیس ہے جسے جاپانی سائنسدان نے ایجاد کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ موٹر بہت کم وزن میں انتہائی زیادہ پاور دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا نیوڈیم میگنیٹ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ لوہے کے میگنیٹ سے 10 گنا زیادہ طاقت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے الیکٹرک کاروں میں یہ چھوٹی موٹریں اور ہلکی موٹریں استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر بھی کار بہت تیز چلتی ہے اور بیٹری بھی کم استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ ونڈ ٹربائن میں بھی یہی منرلز یا میٹلز استعمال ہوتے ہیں۔ 4 سے 6 ملین ڈالر میں لگنے والی ایک ونڈ ٹربائن 4000 سے 7000 گھروں تک کو بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ اس کا انحصار جو ہے وہ ہوا کی رفتار پہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ٹربائن بجلی بنا کر 1 سال سے کم عرصے میں اپنی لاگت پوری کر لیتی ہے، جبکہ یہ 20 سے 25 سال تک لگاتار چلتی رہتی ہے۔ سادی بات یہ ہے کہ پرانی وزنی مشینری کو بیٹریوں پر چلانا بہت مشکل ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو پرانی مشینری تھی وہ وزنی تھی، بیٹریوں پہ چلانا انہیں بہت مشکل تھا، ان کے لیے فیول لگتا تھا۔ لیکن ان نئی دھاتوں نے یا ان کے استعمال نے سارا گیم ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب طاقتور مشینیں بہت چھوٹے سائز میں اور انتہائی کم وزن میں بن چکی، لہذا مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا جو دنیا میں 1 ارب 64 کروڑ 40 لاکھ گاڑیوں کی جگہ لے گی۔ یعنی دنیا میں فیول پر چلنے والی گاڑیوں کی جگہ لینے کے لیے آپ کو کم از کم 150 کروڑ نئی گاڑیاں چاہیے جو الیکٹرک گاڑیاں، اور یہ آلودگی سے بچاؤ کا ایک بڑا ذریعہ بھی بنے گی۔ اب یہی تو مقابلہ ہے کہ یہ نئی گاڑیاں کون بنائے اور اربوں خربوں ڈالرز کا منافع کون کمائے گا۔
وہی بنائے گا جس کے پاس یہ ریئر ارتھ منرلز ہوں گے. اب ایک گاڑی کو بنانے کے لیے ایوریج 5 سے 10 کلو تک ریئر ارتھ منرلز لگتے ہیں. دوسرا بہت بڑا استعمال اس کا ہوتا ہے ڈیفنس کے. یہ میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں, جیٹ طیاروں میں استعمال ہوتے ہیں, جنگی بحری جہازوں میں, آبدوزوں میں, ریڈار کے سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں, اور جدید ہتھیاروں میں یہ بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ سیٹلائٹ اور خلا میں جانے والی مشینری میں بھی یہی منرل بہت بڑی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں. جدید راکٹس اور سیٹلائٹس میں ان کے بغیر درست کنٹرول اور ہائی پرفارمنس ممکن ہی نہیں ہے. صرف ایک جو امریکہ کا بڑا شاندار طیارہ ہے, ان کا ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے F-35, اس کے اندر 417 کلو گرام تک ریئر ارتھ منرل استعمال ہوتا ہے, جبکہ کئی ہتھیاروں میں یہ منرلز اس سے بھی زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی تصویر دیکھ لیں کہ آبدوز میں اور لڑاکا بحری جہاز میں استعمال ہونے والے منرلز کی مقدار فائٹر جیٹ میں استعمال ہونے والے منرل سے کئی گنا زیادہ ہے. اچھا, اس کا ایک تیسرا استعمال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اسمارٹ فونز, کمپیوٹرز, ہارڈ ڈرائیو, میڈیکل آلات. جیسے کہ MIR مشینوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں ریئر ارتھ منرلز. کینسر کے علاج میں لوتھیڈیم 177 اور ایتھریم 90 نامی ریئر ارتھ عناصر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ خاص طور پر کینسر کے خلیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور صحت مند خلیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے, انہیں تباہ کرنے سے بچتے ہیں. تو یہ کینسر کا ایک جدید اور نسبتاً کم نقصان کرنے والا علاج بھی ہے. روبوٹکس کی جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے, مستقبل میں آپ کو پتا ہے بہت سارے روبوٹس بنیں گے, بہت ساری خودکار مشینیں بنیں گی, وہ خود سے کام کریں گی, ہیومن ایفرٹ بہت کم ہو جائے گی, بہت سارے ڈرون بنیں گے. دنیا کے کئی ممالک میں ڈرون جاتے ہیں اور وہ ہوم ڈیلیوری بھی کر کے آتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک نئی چیز چل رہی ہے. تو اس ٹیکنالوجی میں بھی یہ منرلز ریڑھ کی ہڈی کی طرح استعمال ہوتے ہیں. آج کل بے شمار چیزوں میں ان کا استعمال بڑھ گیا. ہمارے آس پاس آپ دیکھیں تو بہت سارے ریئر ارتھ منرلز آپ تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی مقدار لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ ایئر پوڈز ہیں جو آئی فون کے ہوتے ہیں, تو آپ ان کا ڈھکن بند کریں تو آپ کو ٹک کی آواز آتی ہے. تو اس کے اندر جو میگنیٹ استعمال ہوتا ہے وہ بھی ریئر ارتھ منرل سے بنتا ہے. اور بھی بہت ساری مثال, آپ کے پاس بہت سارے ریئر ارتھ منرل آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں, آپ سب کو پہچانتے نہیں ہیں, لیکن ان کی مانگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اتنا سارا کچھ سننے کے بعد آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جدید دنیا میں گاڑیاں ہوں, جہاز ہوں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہو, دفاع کا میدان ہو یا عالمی تجارت, آگے وہی نکلے گا جس کے پاس یہ منرلز ہوں. اب اسی کی دوڑ لگی, سب کے سب ان منرلز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ ہیں کہاں پہ؟ دنیا میں اس کے جو ٹوٹل ذخائر ہیں وہ لگ بھگ 92 ملین ٹن کے ہیں جو اب تک پتا چلے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ چین میں قدرت نے انہیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے. 44 ملین ٹن دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ چین میں, برازیل میں 21 ملین ٹن, بھارت میں 6.9 ملین ٹن, آسٹریلیا میں 5.3 ملین ٹن, روس میں 3.8 ملین ٹن, ویتنام میں 5.3 ملین ٹن, امریکہ میں 1.9 ملین ٹن, تنزانیہ, ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, تھائی لینڈ, میانمار, ملیشیا, نائجیریا اور کئی ممالک کے پاس جو ہے وہ اس کے تھوڑے بہت ذخائر موجود